دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بہت سے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر رب نے فرمایا۔ حضرت یونس کی دعا کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، بہت سارے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ بڑی اہم چیز ہے دعا، اور آج کچھ لوگ دعا ہی کرنا چھوڑ دیے انہوں نے۔ اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، نبیوں کی دعاؤں کا، ولیوں کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب دعا بندہ کرے نا، پھر اسی لیے اس کے کچھ آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، دونوں چیزیں مانگے اس کے۔ یہ آداب دعا میں سے، صرف آخرت نہ مانگے اور صرف دعا بھی نہ مانگے، دنیا نہیں، دونوں چیزیں مانگے۔ دوسرا ادب یہ ہے دعا کا کہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، یہ نہ کہے، اگر تو چاہے تو دے دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا مانگے اور کہے کہ یا اللہ دے ہی دے۔ یہ یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے ہمیں رب کی ذات کے اوپر کہ ہم مانگیں گے اور رب دے ہی دے گا۔ اسی لیے آداب دعا کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ جب مانگے تو کہ یا اللہ دے ہی دے یہ۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں بھول کر بھی کبھی بندہ اپنے لیے بد دعا نہ مانگے، بد دعا نہ کرے، بھول کر بھی۔ کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، کہتے یا اللہ اس سے اچھا تو مجھے اٹھا ہی لے، اس سے بندہ بچے۔ یہ آداب ہیں دعا کے کہ بھول کر بھی اپنے لیے بد دعا نہ کرے، اور ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو پھر اس لیے آداب دعا ہیں یہ آداب دعا ہیں۔ رب سے عدل نہ مانگے بلکہ رب سے فضل مانگے اس کا۔ اگر رب عدل کرے گا نا تو یار بڑے پھنس جائیں گے، اس لیے عدل نہیں بلکہ رب سے فضل مانگو کہ مولا ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، بس اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ جو اعمال ہیں ہمارے پر ٹھیک ہیں، لیکن مولا تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں ہم، بس رب سے عدل نہیں بلکہ رب سے فضل مانگو اس کا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی، معلوم ہوتا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ یہ عادتیں اپنائیں، یہ رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو بہت زیادہ بیمار تھے، حضور ان کے پاس گئے، اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے لیے بد دعا کی تھی؟ حضور نے دیکھ کر اسے فرمایا کیا آپ نے لیے بد دعا کی تھی؟ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا یا جو سزا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکوں گا، دنیا میں ہی دے دے مجھے، میں نے یہ عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا اور فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کون ہے جو اس کا قہر برداشت کر سکے؟ فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں رب سے مانگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ فرمایا یہ کیوں نہیں مانگا تم نے یہ کیوں کہا؟ میں نے عرض کی نا بھول کر بھی کبھی بد دعا نہ کرے اپنے لیے، ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں سارے کے سارے۔ حضرت ایک اور ادب یہ بھی ہے دعا کا کہ جامع دعا مانگے بندہ، جامع دعا مانگے۔ الفاظ بھلے تھوڑے ہوں
پر مانگے جامع دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا، اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو گئی. ابھی میں نے ترجمہ عرض کیا آپ کو، ربنا آتنا ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور دعا فرما دیجیے. آپ نے یہی دعا مانگی؟ دعا آپ نے ایسے ہی کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر اس شخص نے کہا حضور کچھ اور مانگ لیں، کچھ اور زیادہ کر دیں دعا. آپ نے پھر یہی الفاظ ادا کیے. پھر اس نے کہا کہ حضور کچھ اور زیادہ کر دیں. آپ نے پھر یہی ادا کیے. پھر اس نے کہا حضور کچھ اور زیادہ کر لیں. تو آپ نے فرمایا اب بچا ہی کیا ہے، اس کے علاوہ بچا ہی کیا ہے، اس کے علاوہ بچی کون سی چیز ہے جو مانگوں؟ فرمایا اس میں ساری چیزیں تو آ گئی اس کے اندر، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھلائیاں. فرمایا اور بچا ہی کیا ہے اس کے اندر. اس لیے بندہ جب دعا کرے تو جامع دعا کرے. الفاظ بھلے تھوڑے ہو، بھلے مختصر دعا ہو، لیکن دعا ہو جامع.